یہ کہانی ہے فاطمہ کی، جو ایک دیہات دارالسلام میں رہتی تھی۔ گاؤں کی زندگی اور فاطمہ کا ماضی۔ گاؤں دارالسلام کی صبح بڑی پرسکون ہوتی تھی۔ مشرق سے سورج کی کرنیں کھجور کے درختوں کے درمیان سے گزر کر گاؤں کی مٹی پر سنہری چمک بکھیر رہی تھی۔ دور کہیں چرواہے بکریاں چرا رہے ہوتے، کھیتوں سے ہلکی ہوا میں گیہوں کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مسجد کے مینار سے صبح کی اذان کی آواز دلوں کو سکون دیتی تھی۔ اسی گاؤں میں فاطمہ نامی ایک عورت رہتی تھی۔ فاطمہ کا ماضی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا شوہر یوسف ایک محنتی کسان تھا اور بیٹی زینب ان دونوں کی آنکھ کا تارا۔ یوسف کی محنت سے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ شام کو سب ایک ساتھ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے اور رات کو صحن میں چاندنی کے نیچے کہانیاں سناتے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک سال فصل کی کٹائی کے دوران یوسف کو بخار ہو گیا۔ گاؤں میں علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بیماری بڑھتی گئی۔ کچھ ہی ہفتوں میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فاطمہ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اسے اپنی بیٹی کے لیے مضبوط بننا ہوگا، اسے اب اپنی بیٹی کے لیے جینا ہے۔ غربت کا بڑھتا بوجھ۔ یوسف کے بعد فاطمہ نے سلائی اور کڑھائی کا کام شروع کیا۔ گاؤں کی عورتیں اپنے کپڑے اس سے سلاتی، مگر گاؤں میں کام کرنے والے زیادہ اور گاہک کم تھے، اس لیے آمدنی ناکافی رہی۔ سال کے اختتام تک بارشیں کم ہوئیں، کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کی معاشی حالت مزید خراب ہو گئی۔ فاطمہ کے پاس کبھی ایک وقت کا کھانا ہوتا، کبھی کچھ بھی نہیں۔ ایک دن زینب نے ماں کے پاس آ کر کہا، ماں، آج ہم نے کھانا نہیں کھایا، آپ کچھ کھا لیجئے، میں برداشت کر لوں گی۔ فاطمہ نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹی صبر کرو، اللہ بڑا کریم ہے۔ ہم بھوکے سوئیں گے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ بیماری اور آزمائش۔ ایک سرد رات کو زینب کو تیز بخار ہو گیا۔ فاطمہ نے گاؤں کے حکیم کو بلایا، مگر دوا لانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی ماں کا دیا ہوا آخری زیور، ایک چھوٹا سا سونے کا کنگن، فروخت کر کے دوا خریدی۔ زینب کی بیماری نے فاطمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو ایک دن بیٹی کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ 2 دن کے فاقے کے بعد فاطمہ نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں کے پرانے تاجر حاجی اسماعیل کے پاس گئی۔ فاطمہ بولی، حاجی صاحب اب میرا گھر خرید لے۔ حاجی بولے، بیٹی یہ تمہارا سب کچھ ہے۔ فاطمہ، سب کچھ اللہ کا ہے اور میرا سب کچھ میری بیٹی ہے۔ حاجی نے گھر کم قیمت میں خرید لیا مگر فاطمہ کو نقد رقم دے دی کیونکہ وہ فوری ضرورت پوری کر سکے۔ جاتے جاتے اس نے دعا دی، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ حاجی کا نیا آغاز اور دیوار کا راز۔ کچھ دن بعد حاجی نے گھر کی مرمت کا فیصلہ کیا۔ مزدوروں نے دیواریں توڑنا شروع کی۔ ایک دن ہتھوڑے کی ایک زوردار چوٹ کے بعد اندر سے دھات کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ ایک مزدور نے آواز دی، حاجی صاحب یہاں آئیے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے اندر ایک پرانا لوہے کا صندوق چھپا ہوا تھا۔ حاجی نے صندوق کھولا تو آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اندر سونے کے سکے، چاندی کے زیورات اور قیمتی جواہرات تھے۔ مزدور خوشی سے چلا اٹھے مگر حاجی کے دل میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ حاجی کی رات اور بے سکونی۔ اس رات حاجی کے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف یہ خزانہ تھا جو اس کی زندگی بدل سکتا تھا، دوسری طرف ضمیر کی آواز تھی کہ یہ اس عورت کا حق ہے جس نے گھر بیچا ہے۔ وہ بستر پر لیٹتا مگر نیند نہ آتی۔ رات کے آخری پہر اس نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ دعا میں کہا، پیارے اللہ، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ صبح حاجی خزانہ لے کر فاطمہ کے عارضی جھونپڑے پر پہنچا۔ حاجی بولے، بیٹی یہ خزانہ تمہارے بیچے ہوئے گھر کی دیوار میں ملا، یہ تمہارا حق ہے۔
फातिमा की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। करीम अल्लाह, आप ही दिलों के हाल जानते हैं, आपने मेरी इज्जत रख ली। नई जिंदगी का आगाज। फातिमा ने इस खजाने से न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी बल्कि दूसरों की भी मदद की। इसने गांव में यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा कायम किया, कुनवा खुदवा कर लोगों को पानी मुहैया किया और मुसाफिरों के लिए सराय बनाई। ज़ैनब ने तालीम हासिल की और बड़ी होकर एक नेक उस्ताद बनी, जो बच्चों को कुरान और अखलाकियात सिखाती थी। कहानी का नतीजा, अल्लाह का अदल देर से आ सकता है मगर कभी अंधेर नहीं करता। आजमाइश में सब्र करने वाले को अल्लाह बेहतरीन बदला देता है। याद रखो, दौलत आती जाती है मगर नेक नियत और ईमानदारी हमेशा बाकी रहती है। ऐसी दास्तान के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगली दास्तान में, तब तक अल्लाह हाफिज।